اللہ مولانا، ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اجود الناس، کیا پڑھا آپ نے؟ کان رسول اللہ اجود الناس۔ بولنا یہ اجود، یہ جاد یجود جودن سے ہے، یہ باب نصر ینصر سے، جاد یجود جودن نصرن، تو اس کا معنی ہے سب سے زیادہ سخاوت اور سب سے زیادہ فیاض ہونا۔ کیا ہونا؟ فیاض، فیض پہنچانے والا، فیض پہنچانے والا۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ سب خلق اللہ سے، سب خلق اللہ سے اجود تھے، اسخا تھے، فیاض تھے۔ مولانا امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اجود کا جو ترجمہ کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ امام راغب صاحب مفردات، یہ لغت کے امام ہیں۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ اجود کا معنی ہے اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي۔ کیا ترجمہ کیا اجود کا؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا اعطاء، ہاں، اعطاء ما ينبغي لمن لا ينبغي، لمن لا ينبغي۔ ایک ہوتا ہے اعطاء من ينبغي لمن ينبغي، یعنی ہر ایک کو اس کے ضرورت کے، طلب کے، احتیاج کے مطابق دے دینا۔ سمجھے مولانا؟ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مناسبت سے دے دینا۔ اعطاء من ينبغي لمن ينبغي۔ مثال کے طور پہ اس کا تشریح ہم اس طرح کریں گے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مولانا بھوکے کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ننگے کو کپڑا پہنانا۔ یہ اعطاء من ينبغي لمن ينبغي۔ اسی طریقے سے مولانا مفلس اور نادار کو مال دے دینا۔ بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا، اور مفلس اور نادار کو مال تقسیم کرنا۔ یہ اعطاء من ينبغي لمن، اعطاء من ينبغي لمن، یعنی جس چیز کا اس کو احتیاج ہو وہی چیز اس کو دے دینا۔ علامہ راغب نے اجود کا یہ معنی کیا ہے۔ مولانا آپ بھوکے کو کپڑا پہنائیں گے، کپڑا پہنانے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ آپ ننگے کو بریانی کھلائیں گے، وہ کہے گا یار پہلے تو میرا پردہ تو کرا دو نا، بعد میں مجھے بریانی کھلا دو۔ تو وہ اعطاء من ينبغي لمن لا ينبغي ہوگا، اعطاء من ينبغي لمن ينبغي نہیں ہوگا۔ مولانا ایک ہوتا ہے جود، ایک ہوتا ہے سخا، ان میں بھی فرق ہے۔ سخا خاص ہے، جود عام ہے۔ سخا مال تقسیم کرنے کو کہتے ہیں، جود نہیں۔ جود میں نے کہا نا اعطاء من ينبغي لمن
لمن یا لما ینبغی، ایتاؤ من ینبغی لما ینبغی۔ مثال کے طور پہ مولانا اس میں جود میں اخلاق بھی شامل ہے۔ آپ اپنے کلاس میں کیا بانٹو گے؟ اپنا اخلاق حسن، ہر ساتھی کے ساتھ پیار سے پیش آؤ گے، ہر ایک کی ہاتھ بٹھاؤ گے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، تو گویا کہ آپ ساتھیوں کے اندر کیا بانٹ رہے ہو؟ اخلاق بانٹ رہے ہو۔ درہم و دینار نہیں دے رہے، لیکن اخلاق تو ہے نا آپ کے پاس، وہ آپ دے رہے۔ یہ بھی جود میں داخل ہے۔ مولانا آپ کے پاس زر و سیم پیسہ نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ کیا دیا؟ آپ اچھے ذہین ساتھی ہو، استاد کی تقریر اچھی طرح سمجھتے ہو، استاد کے چلے جانے کے بعد آپ دوستوں سے کہ تو یار سب مل کے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ تکرار کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تکرار۔ تو آپ جو تکرار کرو گے نا، یہ بھی کیا ہے؟ جود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سخا ہے۔ سخاوت مالی نہیں ہے، لیکن اس میں جود علمی ہے۔ آپ کیا تقسیم کر رہے ہو؟ ساتھیوں پہ کیا بانٹ رہے ہو؟ چونسا آم۔ کیا بانٹ رہے ہو؟ چونسا آم۔ آم ہو تو کون سا؟ چونسا۔ سمجھ رہے مولانا؟ تو چونسا آم بانٹنا بھی جود ہے، علم تقسیم کرنا بھی جود ہے مولانا۔ اسی طریقے سے بریانی کھلانا بھی جود۔ جود عام ہے۔ جود کیا ہے مولانا؟ تو کانا رسول اللہ مولانا، نبی علیہ السلام دن کو تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اخلاق، عطا، لقاء، مال، ہر چیز وہ بانٹتے تھے۔ اس لیے کانا رسول اللہ اجود من الریح المرسلہ۔ اجود تند تیز چوڑی ہوئی ہوا سے بھی آپ جود و سخا میں بڑھ کر تھے، بڑھ کر تھے۔ سمجھ رہے مولانا؟ مولانا آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو ویسے آئندہ یہاں میرے قریب بیٹھنا چاہیے مولانا۔ آپ بہت اچھے ساتھی ہو، لیکن مجھے یوں نظر آتا ہے کہ آپ میرے قریب بیٹھو تاکہ مجھے آپ کے جود سے فیض ملے، مجھے آپ کے جود سے کیا ملے؟ فیض ملے۔ جی سبحان اللہ۔ مولانا تشنگان علم کو، ان کی تشنگی علمی کو رفع کرنا، علمی بارش برسانا، یہ بھی کیا ہے؟ جود ہے۔ تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی جود ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ بیوی سے پیار کرنا۔ اب دیکھو ادھر جب ہمیں نظر پڑا تو پھر وہی بیوی یاد آ گئی، اور وہی پیار، اور لقمہ منہ میں دینا، اور اس کے منہ سے لقمہ چھین لینا، یہ سب ہمیں یاد آ گئے۔ جی ہر یکیرا بہر کار ساختن میل اورا اندرا انداختن۔ سمجھ رہے ہو؟ دلچسپ ساتھی ہے مولانا۔ نہ کتاب، نہ ٹپائی، نہ کوئی فکر، نہ غم ہے۔ کتاب نہیں، وہ تو دوسرے کا ہے بیٹا۔ لنگو کے زیر لنگو کے بالا، نئے غم دزد نئے غم کالا۔ سمجھ رہے مولانا؟ ایک چادر ساتھ ہے،
وہی کرسی بھی ہے، بچھونا بھی ہے مولانا، اس کا لحاف بھی ہے، اور راستے میں جاتا ہے کندھے میں ڈال کے، نہ کسی چور کا خطرہ، نہ کسی ڈاکو کے ڈکیت ہونے کا خطرہ۔ لنگو کے زیر و لنگو کے بالا، نیغم دزد و نیغم کالا۔ چلو جی مولانا، یہ اشعار وہی ہم سے نکلواتے ہیں، وہ یہ جو ہے اسی، اس کو بھی ہمارے قریب بٹھا دو آئندہ، دور نہیں۔ چلو مولانا، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اعطاء یہ معنی ہے کس کا؟ اجود الناس، اجود الناس۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس کے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ یہ تو اس حصے کا ترجمہ ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے بڑا سخی۔ ٹھیک ہے مولانا۔ اب مولانا نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ حدیث بڑا زبردست اجود پہ، یہ تقریر کا تعلق کس لفظ پر ہے؟ اجود پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اجود الناس، کیا مولانا؟ انا اجود الناس، یا یہ کہو انا اجود ولد آدم، انا ولد آدم۔ آپ نے اعلان کر دیا اور چیلنج بھی کر دیا کہ میں حضرت آدم کے اولادوں میں سے سب سے زیادہ اجود ہوں، انا اجود ولد آدم۔ تیرا حافظہ کہاں ہوا؟ آج کل یہ عام بہت زیادہ کہتا ہے، اس کا بھی جود میں فرق آ گیا ہے، سمجھ رہے؟ انا اجود ولد آدم، اور اس کے بعد فرمایا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي، کیا مولانا؟ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي، ولد آدم میں پھر میرے بعد وہ آدمی سب سے اجود ہے، وہ آدمی۔ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي، کون ہے وہ؟ فرمایا رجل علم علما، رجل علم علما فنشر علمه، فنشر علمه۔ سب سے اجود ولد آدم میں ہوں، اور میرے بعد ولد آدم میں وہ شخص زیادہ فیاض سخی ہے جو علم پڑھے اور پڑھنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دے اور اپنے علم کو پوری علاقے میں کیا کر دے؟ نشر کر دے۔ فنشر علم۔ مولویو اجود بنو، کیا بنو گے؟ اجود بنو۔ اجود تب بنو گے پڑھو گے، سیکھو گے، لکھو گے، اور پھر پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے، لکھواؤ گے، اور اپنے علوم کو نشر کرو گے۔ فنشر علمہ، فنشر۔ کتنی زبردست حدیث ہے فضیلت علم کے بارے میں، فضیلت علم کے بارے میں۔ آپ نے اگر علم کے موضوع میں تقریر کرنی ہے نا تو پھر یہ حدیث ضرور سنانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اجود ولد آدم واجودهم من بعدی، من واجودهم من بعدی رجل، کیا مولانا؟ رجل، وہ آدمی ہے
علم جی اس نے تعلیم حاصل کی، فنشر علمہ اور اپنے علم کو پھیلا۔ یہ کام کرو گے نا؟ ٹھیک۔ مولانا یہ عجوت پہ بات ہو رہی ہے، کتنا پیارا حدیث ہے یہ۔ یہاں پہ دو غلط فہمیاں ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو، ہم وہ دونوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر ازالہ بھی کرتے ہیں ان غلط فہمیوں کو۔ مولانا غلط فہمی نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اجود اور سخاوت کثیر مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ عند الناس اجود اور سخاوت کثیر مال انفاق کرنے کا نام ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ مولانا اصل جو آپ تقسیم کرو گے اپنے مال میں سے، اس مصروف مال کے کل نسبت کو دیکھا جاتا ہے، اس مصروف مال کے کل نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہیں، آپ نے 1,00,000 میں سے کتنا خرچ کیا؟ 1,000، اور کتنے رہ گئے؟ 99۔ کوئی اور بندہ ہے اس کے پاس 10 روپیہ تھے، کتنا تھے؟ اس نے 10 روپیہ میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا، کتنا رہ گئے؟ 9۔ ایک اور تیسرا بندہ تھا، اس کے پاس صرف 1 روپیہ تھا، اس نے پورا 1 روپیہ خرچ کر دیا۔ اب ان تینوں میں آپ کس کو زیادہ اجود اور اسخا کہیں گے؟ وہ سب سے زیادہ اجود اور اسخا ہے جس نے پورا کا پورا روپیہ خرچ کر دیا، کیونکہ اس کا کل سرمایہ یہی تھا۔ لیکن جس نے 1,000 دیا، جس نے مولانا 1 دیا، سمجھے، وہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ 10 تھے، 1 دے دیا، اس نے بھی اپنا 9واں حصہ مال کا دے دیا۔ جو 1,00,000 والا تھا اس نے بھی مولانا اپنا 10واں مال میں سے 1,000 دے دیا، وہ دونوں برابر ہیں۔ لیکن جس نے 1 دیا اس نے مولانا کل مال۔ تو مصروف مال کے نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ شخص کے پاس کتنا مال تھا، اسی نسبت سے اس نے کتنا خرچ، کتنا۔ تو سخاوت صرف زیادہ دینے کو نہیں کہتے، جود صرف زیادہ دینے کو، کثیر مال کو۔ آپ کہو گے حضرت اس نے تو 1 روپیہ دیا، اس نے تو 1,000 دیا، اس نے تو زیادہ دیا 1,000 والے نے۔ میں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مصروف مال کے نسبت کو دیکھا جاتا۔ اس کے پاس 1,00,000 ہے بھائی، اگر 1,000 دیا لیکن سرمایہ کتنا ہے اس کا؟ 1,00,000 روپیہ ہے، اور اس بیچارے کا مول صاحب کا اپنا 10 روپیہ تھا، 10 کے 10 اٹھا کے دے دیا، تو یہ زیادہ سخی ہوا نا۔ پتہ نہیں یہ میرا منطق آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا؟ ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو گیا کہ جود صرف کثیر مال خرچ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ اس مال مصروف کے نسبت کو دیکھا جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کون اجود ہے اور کون اسخا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ سمجھ میں اب تو آ گیا ہوگا شاید۔
جی اب مولانا ایک دفعہ اجوت پہ بحث ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کسی اہم غزوہ اور جنگ کے بارے میں، اہم امور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کا اعلان کر دیا. میرے آقا نے صحابہ میں ایک اہم امور، اہم غزوے کے لیے کس کا اعلان کر دیا؟ مولانا کس کا اعلان کر دیا؟ چندہ. صحابہ کرام چندہ دے دو، یہ اہم امور ہے، اہم غزوہ ہے، اس میں جتنا بھی زیادہ دے سکتے ہو دے دو. تو حضرت ابوبکر صدیق گھر تشریف لے گئے، پوری سامان کو جھاڑو دے کر، بوریوں میں بھر کر، چادر میں بھر کر آپ کی خدمت میں لائے. اس زمانے میں حضرت عمر کے ہاں بہت سارے مال تھے. اس نے مال آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا بوریوں میں ڈال کے آپ کی خدمت میں لائے. اور حضرت عمر اپنے دل میں یہ خیال کر گئے تھے کہ آج تو میں سب سے سبقت لے جاؤں گا. جب حضرت عمر آئے، بڑا مال لایا. میرے آقا نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا یہی لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ نے کہا ماشاءاللہ رکھ دو. رکھ دی. اب آ گیا صدیق اکبر. صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو کچھ تھا جھاڑو لگا کے سب کو اس چادر و بوری میں بھر کر لایا. گھر میں کیا چھوڑ دیا؟ ترکت اللہ و رسول. ترکت اللہ، گھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. حضرت عمر نے ادھر ہی اپنے سر نیچے کر دیا. کہا میں نے کہا آج تو میں میدان ماروں گا، لیکن یہ صدیق ہے. اب اس دن کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں میں پہلے اس وقت کے انتظار میں تھا کہ کہیں نہ کہیں میں سبقت لے جاؤں صدیق سے. اس کے بعد پھر یہ ارادہ ہی سبقت لے جانے کا میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا شان ہے صحابہ کا. حالانکہ بظاہر جو مال حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے تھے وہ زیادہ تھے کس کے مقابلے میں؟ حضرت نہیں، جو مال حضرت عمر لائے تھے وہ حضرت ابوبکر کے لائے ہوئے مالوں سے بظاہر، لیکن پھر بھی آدھا تو چھوڑ دیا نا گھر میں. اور حضرت ابوبکر نے آپ گنگے رہو، کچھ ہونٹے نہ ہلایا کرو، کیونکہ یہ عید کی چھٹیوں میں بکرے شکرے خوب کھائے ہو، دمبا ممبا کھائے ہو، چربیاں دل پہ آ گئی ہیں. ہونٹ ہلایا کرو، اپنے ہونٹ کو ہلایا کرو. سمجھ رہے ہو مولانا؟ جواب دے دیا کرو. تو مولانا یہ ہوتا ہے اعطاء من ینبغی لمن. مولانا جود کے بارے میں سنیں، مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں 3 بندے آ گئے. جاءہو 3 نفر. کتنے آدمی آ گئے؟ 3.
جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلی اللہ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے 100 دینار تھے، کانت لی 100 دینار، میرے کتنے دینار تھے؟ 100، فتصدقت ب10، میں نے 10 دینار اس 100 میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اب مولانا کتنا دینار رہ گیا؟ 90 رہ گیا۔ دوسرا بندہ آیا، وہ کہنے لگے کانت لی 10، اللہ کے رسول میرے پاس کتنے دینار تھے؟ 10۔ او سمون بکمن والو، او گنگ کرو، مولانا نے جگہ بدل دیا۔ مولانا بہت اچھا کیا، آج تو ماشاءاللہ دلہا بن کے آ گئے ہیں، آج تو دلہا بن کے آ گئے ہیں۔ مولانا آپ لوگوں کے بیٹھنے کا جگہ بھی میرے ذہن میں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ میرے پاس 10 دینار ہیں، میں نے کتنا خرچ کیا؟ دوسرا جو آیا کہنے لگا کان لی، میں نے کتنا صدقہ کر دیا؟ جی فتصدقت ب1، کتنا دیا میں نے؟ زور سے بولو، 1۔ تیسرا بندہ آ گیا، مولانا یہ زبردست تقریریں ہیں، ان کو پلے میں باندھ دو اور اپنے گھر والوں کو، مقتدیوں کو، احباب کو سمجھاؤ۔ اب مولانا 10 میں سے 1 دیا، کتنا رہ گیا؟ 9۔ اس کے پاس 100 تھے، 10 دیا، کتنا رہ گیا؟ تیسرا، یا رسول اللہ میرے پاس صرف 1 دینار، کان لی دینار واحد، کان لی، فتصدقت ب10، میں نے اس کا 10واں حصہ صدقہ کیا۔ دینار 1 تھا، اس دینار کا، مولانا یہ دینار سونے کا کرنسی ہے، یہ کیا ہے؟ سونے کا کرنسی، کوئی معمولی کرنسی نہیں ہے۔ اس کا 10واں حصہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یا رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا سب کو، کلکم فی الاجر سواء، کیا فرمایا آپ نے؟ جس کے 100 تھے 10 دیے، جس کے 10 تھے 1 دیے، جس کا 1 تھا 10واں حصہ دیا۔ کلکم فی الاجر سواء، تم سب کا مزد، ثواب، اجر ایک ہے، برابر ہے۔ سمجھ رہے ہو مولانا؟ چلو، مولانا نے تو اس کے پیچھے سہارا لیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ استاد یوں آخر تک مڑ کے دیکھ نہیں سکتا۔ مولانا تھوڑا سا، مولانا اس طرف ہو جا۔ اگر آج ہم مولانا کو یہ نہ کہیں نا، کل تو بالکل ڈیسک کے پیچھے چوپ جائے گا، غروب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا۔ میرے طرف دیکھو، تو فرمایا کلکم فی الاجر سواء، میاں تم سب ثواب اور اجر میں برابر ہو۔ سمجھے مولانا؟ کلکم تصدق ب10 مالی، تم سب نے اپنے مال کا 10واں حصہ تقسیم کر، 100 والے نے 10 دیا، 10واں حصہ، 1 والے نے 10 والے نے 1 دیا، 10واں حصہ، 1 والے نے 1۔ ذرا خاموش ہو جا، میں اپنے ننھے مونے سے پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اور چیز تو نہیں بانٹ رہے ہیں۔ ذرا میں، 1 والے نے بیٹا کتنا دیا؟ 10واں حصہ، تو اس نے بھی کیا دیا؟ 10واں حصہ دیا۔ تو کلکم، آپ نے کیا فرمایا؟ تصدق ب10 مالی یا ب10 مالی، یہ ہوتا ہے۔ مولانا یہ تو اس شبہ کا ازالہ ہوا کہ جود و سخا
صرف کثیر مال خرچ کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مصروف مال کی نسبت کو دیکھ کے کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا اشکال مولانا شبہ وہ یہ ہے کہ سخا جود صرف مال خرچ کرنے کو نہیں کہتے، سخا اور جود صرف مال خرچ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو علامہ راغب اصفہانی نے تعبیر کیا، تعریف فرمایا کہ اعطاء من ينبغي لمن ينبغي، اعطاء مولانا علم کے تشنگان پہ جود کیا ہوتا ہے؟ ان پہ علم خرچ کرنا۔ تو علم تو مال تو نہیں ہوتا نا، تو لہذا جود و سخا صرف مال خرچ کرنے کو نہیں، اور کثیر مال خرچ کرنے کو بھی نہیں، وگرنہ مولانا لوگوں کو اس بات کا شبہ ہوتا ہے، کس بات کا شبہ ہوتا ہے مولانا؟ اس بات کا لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، بہت ساروں کو، کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا جو اشکال تھا ہم نے رفع کر دیا کہ صرف مال خرچ کرنے کو جود و سخا نہیں کہتے، اس سے یہ اشکال بھی کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا۔ حاتم طائی جو خرچ کرتے تھے وہ مال خرچ کرتے تھے نا، ان کے پاس علم نہیں تھی، ہدایت نہیں تھا، اخلاق نہیں تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام پوری مخلوقات میں اجود الناس اسخن الناس، سب سے زیادہ۔ اب مولانا ایک اشکال ہوتا ہے، میرے طرف دیکھو، اشکال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حالانکہ آپ کے گھر مبارک کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے 3 مہینے گزرتے تھے، چولہا تک جلتا نہیں تھا، تو آپ کس طرح سب سے زیادہ سخی ہو گئے؟ آپ کو یاد ہوگا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینہ تک مولانا آگ ہمارے گھر نہیں جلتی تھی، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہتا کھجور اور پانی پر۔ کس پر؟ تو کھجور اور پانی کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، جن چیزوں کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمارے گھروں میں نہیں تھے۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے، کوئی یہ پوچھے، کوئی اعتراض کرے، یار آپ لوگ پڑھتے ہو کہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کا اپنا یہ حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتے تھے، تو پھر وہ دوسروں پہ کس طرح اجود ہوتا تھا؟ سمجھ رہے مولانا؟ مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو فقر تھا، تنگ دستی تھی ظاہری، یہ اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا۔ آپ علیہ السلام کا فقر، تنگ دستی اضطراری اجباری نہیں تھا بلکہ ارے اسی سخاوت کی وجہ سے تو کبھی کبھی 2 مہینہ گھر میں چولہے نہیں جلتے، جو کچھ آیا سب کچھ، زور سے بولو، یہ ذرا کھول دینا، یہ کھول دینا، یہ کھول دینا، ورنہ اس کو بولو یہ کھول دینا۔ جی جی جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولنا، کھڑے ہو کے بول دو۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے اس کے لیے وہ کھوچا کھنا، ہم تم کو کھڑا کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے سمجھا کوئی ایسا اور نقطہ وہ جو ہے
وہ کر رہے ہیں. چلو میرے طرف دیکھو. جو کچھ تھا سب کچھ اسی وجہ سے تو فقر گھر میں تھی. تو یہ فقر اضطراری اجباری نہیں تھی بلکہ اختیاری تھا. مولانا علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے لاکھ دینار درہم آ گئے. مسجد نبوی میں سب کو پھیلا دیا گیا. آپ بھی بیٹھ گئے, تقسیم شروع کر دیا. لاکھ ہر ایک لوڈ کرتے چلے گئے. سب فقراء مسکین کو ملا. پوچھا اور ہے؟ کہا ہے. پھر بیٹھ گئے. کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ اپنے گھر میں نہیں جائے گا. یہ ہے مولانا فقر اختیاری. فقر. اور اگر آج کل کے محتمم صاحب ہوتا, آج کل کے, تو کہتا تھا بوٹیوں کو محتمم صاحب کے پلیٹ میں ڈال کے بھیج دو, مولانا کو ملے یا نہ ملے. ہے قربان جائیں اپنے نبی کی جود و سخا پر, اپنے نبی کی جود و سخا پہ قربان جائیں. مولانا یہ تھا ہمارے آقا کا جود. جب تک صدقہ کا مال ختم نہ ہوتا وہ مسجد سے اٹھتے نہیں تھے. ایک مرتبہ کسی نے ایک اچھا تہبند دے دیا ہدیے میں. ایک عورت نے بڑا زبردست تہبند بنایا تھا, چادر بنائی تھی یمنی, وہ آپ کو دے دیا. آپ نے خوشی سے قبول کر لیا. ایک دوسرا صحابہ آیا, یوں تہبند کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ کیا تہبند ہے جی. یہی بات کہہ دی. آپ گھر چلے گئے, اس جدید تہبند کو کھولا, پرانے کو پہنا اور لا کر کے یہ جدید تہبند کس کو دے دیا؟ اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا تہبند ہے جی. ایسا کرو گے تم؟ ہے کوئی مولوی جو ایسا کرے؟ اللہ اللہ. یمنی چادر زبردست شان والا بنایا تھا کسی نے, دے دیا. ایک مشہور صحابی نے یوں ہاتھ لگا کے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دو. آپ نے اتار کے دے دیا. دوسرے صحابہ نے اس کو ملامت کی, ارے ایک ہی تو اچھا چادر ہمارے حضرت کو ملا تھا, وہ بھی تم مانگ کے لے گئے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بغیر مانگے دیتے ہیں, جو مانگے گا تو اس کو ضرور دے دیتے ہیں. کیوں مانگا؟ اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, آپ حضرات سے ناراض نہ ہو جائیں, میں نے یہ اس لیے مانگا کہ جب میں مروں گا اس کو اپنے کفن میں شامل کروں گا. اس صحابی نے کہا یہ چادر میں نے اس لیے طلب کیا جب میں مروں تو اس کو اپنے جو نبی کی بدن سے چھوا ہے, لگا ہے, یہ میرے لیے کفن میں قبر میں سعادت بنے گا. مولانا فلا رسول اللہ, عبارت پڑھو, فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسل. ہاں فی الخیر من الخیر بالخیر من الریح المرسل. اب بھی تم میں سے اگر کوئی اس لفظ کی تعبیر نہ جانے نا اور اس کی صحیح جواب نہ دے نا, اس کا سزا پنکے سے لٹکا دینا ہے. کس سے؟ پنکا سے لٹکا دینا ہے. اس طالب علم کا پھر کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ کسی کہنے والے شاعر نے کیا کہا, وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ, وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ. کیا کہا سنو, فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ, ما قال لا
ما قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لا کا کلمہ نہیں تھا۔ نعم لے جاؤ تمہارا ہے کھاؤ، آپ کے منہ مبارک میں نعم کا لفظ تھا، لا نہیں دوں گا یہ نہیں تھا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ تشہد میں لا سنتے تھے آپ کے زبان سے، باقی اور جگہ ہم لا نہیں سنتے تھے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، مولانا اشہد اللہ، یہ لا، اس میں تو لا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد کان لاؤہ نعم، لولا التشہد کان لاؤہ نعم، اگر تشہد کا لا نہ ہوتا نا تو یہ لا بھی کیا ہو جاتا؟ نعم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ پتہ نہیں یہ شعر کا فلسفہ سمجھ میں آگیا یا نہیں آگیا؟ مولانا اس لیے کہا گیا کہ آپ اجود الناس ہیں، اجود الخلائق ہیں، اجود ولد آدم ہیں، اجود۔ مولوی کتنا سنگ دل ہوتا ہے، مولوی کتنا سنگ دل ہوتا ہے، اتنا نبی کی جود و سخا کو دیکھ کے پھر بھی 10 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ صدقے کے میدان میں ارے میں کہتا ہوں مولوی سے بڑھ کے اور کوئی سخی نہیں ہے، میں نے وہ بات تو تمہیں کہہ دیا، لیکن میں کہتا ہوں مولوی سے بڑھ کر اور کوئی سخی نہیں ہے۔ کیوں؟ مولوی رات دن جس جود میں مبتلا ہے، دنیا والے چاہے اپنے پوری دولت کو لٹائیں، مولوی کی ایک سورت تفسیر پڑھانا، مولوی کا ایک حدیث کی تشریح کرنا، اس پوری دولت مند کے دولت لٹانے سے اجود۔ کیا مولانا؟ کیونکہ سخا جود صرف مال لٹانے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اعطاء من ینبغی لمن ینبغی لما ینبغی۔ چلو ہم نے ایک جملہ دوسرا کہا اور ایک جملہ، کیونکہ مشہور کیا ہے نا لوگوں نے کہ مولوی صاحب پانی میں گرے ہوئے تھے، لوگ آئے نکالنے کے لیے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ مول صاحب دے دو۔ پھر کوئی بڑا فلسفہ والا آگے اس نے کہا بھئی یہ مولوی ہے، تم کہے دے دو، یہ کبھی ہاتھ نہیں دیتا، یہ کہو مول صاحب میرا ہاتھ لے لو، مول صاحب میرا چونسا آم دے دو، چونسا آم دے دو۔ ہم کہیں چونسا آم، پھر پوچھتا ہے کون سا آم، ہم پھر کہیں گے چونسا، وہ کہے گا کون سا، تو پھر ہم تھک جائیں گے، ہم کہیں کوئی بھی نہیں بیٹھا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چلو یہ جملہ مزاحیہ ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہو مولانا کتنا ٹائم رہ گیا؟ 4 منٹ رہ گیا۔ اب مولانا میں نے آپ سے کل بھی ایک جھلک کے طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں ربط جملات کا جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، پہلے جملے کا ربط آپ دیکھو، وہاں ہے کہ نبی علیہ السلام پوری انسانوں سے زیادہ اجود الناس، سمجھے نا؟ تو سب لوگوں سے آپ کو
جود میں فضیلت حاصل تھی ایک. پھر لفظ میں دیکھو حدیث کے، پھر اجود فی رمضان آیا. کیا آ گیا مولانا؟ فی رمضان آیا. اس میں باقی اوقات کے مقابلے میں آپ ہر وقت جود کرتے تھے، لیکن رمضان میں اور زیادہ. نمبر 3، پھر اجود عندما یلقاہ جبریل. سمجھ رہے مولانا؟ وہاں پہ جبریل علیہ السلام جب لیالی میں ملاقات ہوتی تھی تو وہاں پہ رمضان کو جو ہے، یہاں لیالی کو رمضان کے اور وقتوں سے زیادہ فوقیت دی گئی. اور پھر اجود من ریح المرسلہ. یہاں نمبر 4 مولانا تشبیہ دی گئی آپ کی جود کو ریح، مولانا ہوا کی جو چھوڑی ہوئی ہو، سخت چل رہا ہو، اس سے بھی آپ زیادہ اجود تھے. تو اب مولانا آخری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ سبب جود و سخا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اتنا جود و سخا. کان اجود من ولد آدم. مولانا آپ دیکھو رمضان شریف مہینے میں اللہ پاک کتنے جود فرماتے ہیں. فتح ابواب الجنہ، رمضان آتے ہی جنت کے دروازے. اسی طریقے سے اغلاق و ابواب نیران، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے. مولانا اسی طریقے سے مولانا شیاطین کو جیل میں ڈالنا، یہ بھی بہت بڑا فضل و سخاوت ہے. کس کا؟ میرا، اللہ کا. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. سمجھ رہے مولانا؟ ایک فرض 70 فرض کے مقابلے میں، اور ایک نفل ایک فرض کے مقابلے میں. تو یہ سب ترغیب اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو یہ صفات الہیہ کا ظہور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدیات پر ہو رہا ہے. جس طرح اللہ رمضان میں فیاض ہیں، ہر وقت فیاض ہے، لیکن رمضان میں زیادہ، تو وہ اس فیض کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں. اور مولانا دوسری وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ملاقات جبریل سے ہو رہی ہے. کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ جبریل وہ فرشتہ ہے، اس میں نہ حرص ہے، نہ لالچ ہے، نہ شہوت، کچھ بھی نہیں ہے. سراپا مجسمہ اخلاص، اس کا بھی اثر ہو رہا ہے. مولانا آپ کے ہم نشین کیسے ہوں گے؟ ان کی عادتوں کا آپ پر بھی. تو جبریل اغنات تھے، یعنی غنائے نفس ان کو حاصل تھا. ان کی ملاقات کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو بھی غنائے نفس حاصل ہو گیا. تو تیسرا سبب مدارسۃ القرآن. کیا مولانا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. قرآن کو جتنا مولانا پڑھو گے، جتنا قرآن کو دل سے لگاؤ گے، حفظ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر استغنا کو اور زیادہ بڑھائیں گے. اس لیے کبھی کبھی آناء اللیل میں، رات کے کسی حصے میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن کو تلاوت کر لو. قرآن کی صحبت، مجلس، تلاوت سے استغناء نفس حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن دنیا کا مذمت کرتا ہے اور آخرت کی تعریف کرتا ہے. تو جب آپ بار بار ہر صورت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سمجھ رہے ہو مولانا؟ یہ اثر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا. حرص اور لالچ، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی اور جود کا صفت بڑھ جائے گا. تو یہ سب اسباب تھے
جود و سخا کو بڑھانے کا. سمجھ رہے ہو مولانا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل سے حدیث ہرقل انشاءاللہ آخری حدیث ہوگا. کل صرف اس کا ترجمہ بھی اگر ہم کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پورا ماشاءاللہ ایک صفحہ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے.